بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 مبلغین۔ ایک بوڑھے چرواہے سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی جس کا نام حبیب نجار تھا۔ اسلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور مقصد کیا ہے؟ تو ان دونوں صاحبان نے کہا کہ ہم دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں اور اس بستی والوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے آئے ہیں۔ تو حبیب نجار نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم لوگ مریضوں اور مادرزادہ اندھوں اور کوڑوں کو خدا عزوجل کے حکم سے شفا دیتے ہیں۔ یہ ان دونوں کی کرامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ سن کر حبیب نجار نے کہا کہ میرا ایک لڑکا مددوں سے بیمار ہے، کیا آپ لوگ اس کو تندرست کر دیں گے؟ ان دونوں نے کہا جی ہاں، اس کو ہمارے پاس لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں نے اس مریض لڑکے پر ہاتھ پھیرا اور وہ فوراً ہی تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی اور بہت سے مریض جمع ہو گئے اور شفا یاب ہو گئے۔ اس شہر کا بادشاہ انتیخا نامی ایک بت پرست تھا اور وہ ان دونوں کی زبان سے توحید کی دعوت سن کر مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا اور ان دونوں کو گرفتار کر کے 100 درے لگا کر جیل خانے میں قید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کو انطاکیہ بھیجا۔ آپ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے 2 آدمیوں کو کوڑے لگا کر جیل خانے میں قید کر دیا ہے، کم سے کم آپ ان دونوں کی پوری بات تو سن لیتے۔ بادشاہ نے ان دونوں کو جیل خانے سے بلوا کر گفتگو شروع کی تو ان دونوں نے کہا کہ ہم یہی کہنے کے لیے یہاں آئے تھے کہ تم لوگ ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر خدائے واحد کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے بتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ جب بادشاہ نے ان دونوں سے کوئی نشانی طلب کی تو ان دونوں صاحبوں نے ایک ایسے ماریا تو اس کی پیشانی میں آنکھوں کے 2 سوراخ بن گئے۔ پھر ان دونوں نے صاحبان نے مٹی کے 2 گلولے بنا کر ان سوراخوں میں رکھ دیے، دعا کر دی تو یہ دونوں گلولے آنکھیں بند کر روشن ہو گئے اور مادرزادہ اندھا دیکھنے لگ گیا۔ حضرت شمعون نے فرمایا کہ اے بادشاہ، کیا تمہارے بتوں میں بھی یہ قدرت ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت شمعون نے فرمایا کہ پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ کیا تمہارے خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو میرے ایک دہقان کا لڑکا ہے اور وہ کئی روز سے مرا پڑا ہے اور میں نے اس کے باپ کے انتظار میں بھی ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا۔ بادشاہ ان تینوں صاحبان کو لے کر لڑکے کی لاش کے پاس گیا اور ان تینوں صاحبان نے دعا مانگی تو خدا کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا اور بلند آواز سے کہا کہ میں بت پرست تھا تو میرے مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں داخل کیا گیا، لہٰذا میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ان کے فرستادہ ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اور مردہ کی تقریر سن کر سب کے سب حیران رہ گئے۔ اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی تصدیق کے لیے پرزور تقریر کر کے آمادہ کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت قبول کر لی اور سب صاحب ایمان ہو گئے، مگر چند منحوس لوگ جو بتوں کی محبت میں عقل و ہوش کھو چکے تھے وہ ایمان نہیں لائے بلکہ حبیب نجار کو قتل کر دیا۔ تو ان مردوں پر عذاب آیا اور عذاب الہی سے ہلاک کر دیے گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے اور رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہماری طرف بھیجے گئے ہیں، بولے تم نہیں مگر ہم جیسے آدمی اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو۔ وہ بولے ہمارے رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے نہیں ہے مگر صاف پہنچا دینا۔ بولے
ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے، اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی۔ انہوں نے فرمایا، تمہاری نحوس تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر فرستادے رسول آئے؟ جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بولے، تم نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو۔ اور بولے، ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے نہیں ہے مگر صاف پہنچا دینا۔ بولے، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تم کو سنسار کریں گے، اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی۔ انہوں نے فرمایا، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مردہ دوڑتا آیا اور بولا، اے میری قوم، بھیجے ہوئوں کی پیروی کرو، ویسیوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تینوں مبلغین یعنی صادق، مصدوق اور شمون کی سرگشت اور تبلیغ دین کی راہ میں ان کی حضرات کی دشواریوں اور قید بند کے مصائب اور ہوش ربا دھمکیوں کو دیکھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ تبلیغ دین کرنے والوں کو بڑی بڑی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر جب آدمی اس راہ میں مستقل مزاج بن کر ثابت قدم رہتا ہے اور صبر تحمل کے ساتھ اس دین میں منکرین کے دلوں کو بدل دیتا ہے اور دلوں کی گمراہی دور فرما دیتا ہے، نور بخش دیتا ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔ دوستو، اگر ویڈیو میں مسٹیک ہو جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔